بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات، سبق نمبر 6، چیپٹر نمبر 6۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 6۔ سبق نمبر 6 کے اندر ہے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ مہاجرین اسے کہا جاتا ہے، ویسے لفظی معنی میں اگر لیا جائے تو کہتے ہیں اسے ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین، مہاجر۔ اور یہاں مہاجرین سے مراد کیا ہے؟ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ انصار یہ وہ لوگ ہیں مدینہ کے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ یعنی محبت، آپسی محبت۔ مکہ میں جو مرد یا عورت مسلمان ہو جاتے تھے، مکہ والے ان پر بڑا ظلم کرتے تھے اور طرح طرح سے ان کو ستا کر اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ لوگ اسلام چھوڑ دیں۔ کیا کرتے تھے؟ جب کوئی مرد یا عورت یا کوئی بچہ اسلام قبول کرتا تو انہیں پریشان کیا جاتا۔ کہاں؟ مکہ کے اندر، تاکہ وہ کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں۔ لیکن یہ اللہ کے بندے جو سمجھ بوجھ کر اسلام لائے تھے، اپنا وطن مکہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے، لیکن اسلام چھوڑنے پر کسی طرح رضامند نہ ہوئے۔ یعنی اسلام کو چھوڑنے کا یہ جو ہے فیصلہ ان سے نہ ہو سکا، بلکہ وہ اپنے ملک کو ہی چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو حبشہ چلے گئے اور بہت سے لوگ مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے۔ انہی مسلمانوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ بات آ گئی بالکل سمجھ میں؟ اب یہاں دیکھیے، مہاجرین، مہاجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ کنبہ، دوست احباب، مال و اسباب سب چھوڑ دینے والے، یا یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو ان پریشان حال مہاجرین کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے مستقل انتظام کے معاملے میں آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، یعنی آپ کو فکر ہوئی یہ کس طریقے سے رہیں گے یہاں، کیونکہ اس وقت تک نہ تو مدینہ کوئی ایسا صنعتی شہر تھا یعنی کاروباری شہر تھا، یعنی وہ شہر جو ہے کاروباری نہیں تھا اس وقت، صنعتی یعنی کاروباری، جہاں بڑے بڑے کارخانے اور میلے ہوں کہ لوگ ملازمت اور مزدوری کے ذریعے اس میں کھپ جائے، یعنی اس میں لگ جائے کام میں۔ نہ وہاں کوئی مسافر خانہ تھا جس میں لوگوں کو ٹھہرا دیا جاتا، نہ فالتو اور خالی مکانات تھے جن میں لوگوں کو بسا دیا جاتا۔ یعنی آج کے دور میں جس طریقے سے ہے اس طریقے سے کیا ہے اس دور کے اندر نہیں تھی، جس کی وجہ کر لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو اس طرح حل فرمایا کہ ایک دن مدینہ والوں کو جمع کر کے تقریر کی اور ان سے کہا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ ایک مہاجر کا نام لے لے کر بتا دیا کہ فلاں مہاجر فلاں کا بھائی ہے۔ مدینہ والوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا۔ ہر شخص اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا، اپنے باغات، اپنی کھیتی، اپنے مکانات، سب چیزیں اس کے سامنے پیش کر دی اور سب میں اس کو حصہ دار بنا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آنے والے مہاجرین کو ایک ایک کر کے کیا ہے سارے گھروں کے اندر بانٹ دیا، اور سارے لوگ جو ہے بخوشی قبول کر لیا۔ اور جب وہ لوگ اپنے ساتھی اپنے بھائی کو لے گئے یہاں سے، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، باغات کو سب دکھا دیا، بولا کہ کتنا میرا حصہ ہے، اس میں اتنا آپ کا بھی۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ کھیتی کرنے کی مشقت نہ اٹھا سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی آپ اگر کھیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کر پائیں گے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو کر کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کام ہم کریں گے، پھر کھیت اور باغ میں جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں سے کیا ہے آدھا بانٹ کر آپ کو دیں گے، جو بھی ہوگا ہم کیا کریں گے اس میں سے آدھا بانٹ کر کے آپ کو دیں گے۔ آگے دیکھیں،
انہی خدمات اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے مدینہ والوں کو انصاری کہا جاتا ہے۔ انصار ناصر کی جمع ہے جس کے معنی مددگار کے ہیں، یعنی دین اور دین کے واسطے پریشان ہونے والے مسلمانوں کے مددگار۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے مہاجرین کی غیرت۔ مہاجرین کی غیرت، انصار نے تو بے شک اپنی پوری ہمدردی اور بھائی چارگی کا ثبوت دیا، لیکن مہاجرین کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنا سارا بوجھ، ٹھیک ہے، اپنا سارا بوجھ بس انصار بھائیوں پر ہی کیا کریں، ڈال دیں اور خود ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے انصار کی مہربانیوں اور بے نظیر بردانہ سلوک کا شکریہ ادا کیا اور خود ہی اپنی محنت مزدوری اور اپنے دست بازو سے بھی کمانے کی فکر میں پڑ گئے، یعنی اپنے خود محنت بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ان لوگوں نے تجارت ہی کی طرف توجہ کی، چھوٹی چھوٹی پونجی سے کام شروع کر دی، یعنی کم پیسوں سے کاروبار شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو برکت دی اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے لوگ مطمئن اور خوشحال ہو گئے اور انصار کی جائیدادیں واپس کر دیں، کیونکہ ان کے پاس خود کیا ہو گیا تھا، بہت زیادہ مال۔ انصار میں ایک بزرگ حضرت سعد بن ربیع تھے، ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ ان سے کیا کر لیں، نکاح کر لیں۔ یہ بھی کہا کہ اللہ کے فضل سے میں انصار کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے سب مال میں سے آدھا بانٹ کر آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، بھائی آپ کا شکریہ، اللہ پاک آپ کے مال اور آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے اور دن بدن ترقی بخشے۔ مجھے تو آپ یہاں کے بازار کا راستہ بتا دیجیے، کیا کر دیجیے، یہاں کا راستہ بتا دیجیے، میں خود جو ہے اپنے دست بازو سے کما کر کے یہ ساری چیزیں کر لوں۔ حضرت سعد نے ان کو ایک بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کچھ گھی اور پنیر خریدا، شام تک اسی کو بیچا، کچھ پیسے بچ گئے، دوسرے دن پھر یہی کیا، اب یہی سلسلہ چالو کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور اچھے خاصے مالدار ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ مدینے میں ان کے تجارت کی شہریت ہوگی۔ خود کہا کرتے تھے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو خدا کے حکم سے سونا بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ایسا دور آ گیا کہ ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب یہاں دیکھیے الفاظ و معنی، مستقل ہمیشہ صنعتی ہاتھ یا مشین سے بنی ہوئی چیز سے تعلق رکھتی ہو، کھپنا سمانا، حصہ دار شریک، ٹھیک ہے، ساجی۔ اسی طریقے سے مشقت پریشانی، ہمدردی درد مندی، بے نظیر بے مثال جس کی مثال نہ ہو، بردانہ سلوک بھائی کی طرح سلوک، جائیداد زمین مال اسباب، اہل و عیال بال بچے گھر کے لوگ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے بک ورک، خالی جگہ میں پر کیجیے، یعنی بھریے۔ مکہ مسلمان، اسلام وطن پرندے، پہلے میں آئے گا مسلمان پھر مکہ، اسی طریقے سے اسلام اللہ کے بندے اپنا وطن۔ ٹھیک ہے، کیا دیکھیے یہ لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، صحیح۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ان لوگوں نے تجارت ہی کی طرف توجہ نہیں کی، غلط۔ بڑی پونجی سے کام شروع کر دیے، غلط، چھوٹی پونجی سے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو برکت دی، صحیح۔ اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے لوگ مطمئن اور خوشحال ہو گئے، صحیح۔ اور انصار کی جائیدادیں واپس نہیں کی، غلط۔ سبھی بچے بالکل اچھی طریقے سے اس بک ورک کو بک میں ہی کر لیں، ایک صفحہ نقل، دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی، سوال و جواب اس سبق سے امید ہے۔